ہمیشہ فریکوینٹ انٹریکشنز کا فائدہ ہی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں اس پہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے. اور آنے والے دن اس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس پارٹی کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے بہت اہم ہے. اور خصوصاً 24 نومبر کا دن جو ہے وہ اہم ترین دن ہے. آج توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی ہے. اور 29 تاریخ کو 4 ایسے کیسز اور موجود ہیں جس میں خان صاحب کی گرفتاری ہے ATC لاہور میں. وہ 4 کیسز جس میں پوسٹ اریسٹ ہوا وہ 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں. آج کی جو ضمانت ہے توشہ خانہ 2 میں وہ خوش آئند ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے اور یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ہمیں اسی کی توقع تھی اور الحمدللہ حق سچ کے حوالے سے آج وہ تقاضے سارے پورے ہوئے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 29 کو بھی جو ججز ہیں جو ان جھوٹے غیر قانونی جعلی فیبریکیٹڈ کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو، شواہد کی عدم موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں، ہماری پارٹی کو اور ہمارے قائد کو انصاف دیں گے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق وہ بیلز ہوں گی انشاءاللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کسی بھی قسم کا رخنہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ان نیسیسری رخنے پیدا کیے گئے ان جعلی کیسز کے حوالے سے تو چیزوں میں بہتری نہیں بلکہ خرابی آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ جعلی، جھوٹے، فیبریکیٹڈ تھے اور پے در پہ ایک کیس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسا ثبوت یا ایسے شواہد موجود نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کیسز کو زیادہ دیر تک چلایا جا سکتا ہے. ویسے تو 250 کیسز ہیں اور وہ سارے جعلی کیسز ہیں، مگر سائفر، القادر اور یہ سارے کیس آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا سلسلہ ہے اور کیا ہوا ہے. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا، خان صاحب باہر آئیں گے اور پھر بہت سی چیزوں کے فیصلے اس پارٹی کی قیادت وہ خود ہیں، وہ خود ہی کریں گے. باقی معاملات رہا ہونے کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت عدالتیں فیصلہ کرنے لگتی ہیں اس وقت عدالتوں کو پھر مسائل کا سامنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ججز کو اس ملک میں خط لکھنے پڑتے ہیں، پھر ججز کو تنگ کیا جاتا ہے. نہ صرف ہائر کورٹ کے ججز کو بلکہ آپ سرگودا ATC کا جج دیکھ لیں، آپ میاں والی کا کیس دیکھ لیں، آپ آج ایون فیصل آباد میں دیکھ لیں آج کیا ہوا ہے. ہمارے 92 سے زیادہ ورکرز جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے. زرتاج گل کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جج صاحب پہ کس قسم کا پریشر ڈالا گیا آج. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں. ہمیں یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی، نارملسی کی طرف آ جائیں گی. 24 کی کال ویسے ہی ہے جیسے تھی. میں تمام پروپیگنڈرز، منظم پروپیگنڈرز جنہیں کل رات سے بار بار ہوا دی جا رہی ہے، میں آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے اس امپریشن کو رد کر رہا ہوں، اسے مسترد کرتا ہوں. میری ابھی چیف منسٹر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ بھی خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں. 24 کا احتجاج اتنے ہی زور و شور سے ہوگا، 24 کا لانگ مارچ اتنے ہی زور و شور سے ہوگا جس زور و شور سے اس کا اعلان کیا گیا تھا، جس زور و شور سے اس کی تیاریاں پورے پاکستان میں چل رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان ایزینس اور فرسٹریشن ان کی نظر آ رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا
اس میں یہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو روک نہیں سکتے بلکہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، اور اس اشتعال کی صورت میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ایک سیاسی پرامن پارٹی جو سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے، ان کی یہ جو پرووکیشن ہے اس کے نتیجے میں ان کے نمبر میں اضافہ ہوگا، مگر وہ ایک ڈسپلن پارٹی ہے، ایک پرامن طریقے سے آئیں گے اور کسی فالس فلیگ آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے، مگر اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور پہنچیں گے، اس لیے کہ ان کا یہ آئینی حق ہے۔ کسی بھی قسم کے ٹاکس، کسی بھی قسم کے مذاکرات if approached will not affect 24 نومبر۔ یہ پارٹی کا واضح میسج ہے پورے پاکستان کو، خصوصاً ان کو جو کل رات سے بیچارے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کا حوصلہ کم کرنے کے لیے، جو لوگ پچھلے 2.5 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں، وہ آپ کے 1-2 راتوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ جذبے ہیں جنہیں ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کے پی سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اس دفعہ آپ کو اتنے بڑے بڑے قافلے ملیں گے۔ صرف ٹرانسپورٹ بند کر دینا، لوگوں کو ڈیٹین کر لینا، لوگوں کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کرنا، یہ نیو نارمل بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے لیے۔ تو یہ نہ ان کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، نہ انہیں ڈرا سکتا ہے۔ یہ خوف کے بت جو ہیں لوگوں نے 8 فروری کو توڑ دیے تھے، اس کے بعد سے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اب کیونکہ یہ حتمی کال ہے، فائنل کال ہے، انشاءاللہ تعالی تمام کے تمام دوست پہنچے گے۔ یہ جنگ صرف عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی جنگ نہیں ہے۔ یہ 3 اہداف جو ہیں اس میں سے خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، یہ جنگ پورے پاکستان کی ہے، یہ آئین کی جنگ ہے، قانون کی عملداری کی جنگ ہے۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ لڑائی سارے پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ہے، اس لیے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ اس ملک میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں، اس مارچ میں اسلام آباد جانے کے لیے شامل ہوں گے، اور جتنی بڑی تعداد میں یہ ہمارے ساتھ پبلک ایٹ لارج شامل ہوگی اتنی ہی جلدی اہداف حاصل انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے اور اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو اسے اپنا ہدف سمجھنا چاہیے، تحریک انصاف کا نہیں، اپنا ہدف سمجھنا چاہیے۔ تحریک انصاف تو اس کو لیڈ کر رہی ہے، مگر یہ آپ کی جدوجہد ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ ملیں، اس بوگس نظام کو عوامی طاقت سے پرامن طریقے سے یہ بتایا جائے کہ عوام سے بڑی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، عوام کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ عوام کو دھمکایا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس نظام کے جسے ہم بوگس کہہ رہے ہیں اس کا خاتمہ ہوگا اور چیزیں واپس اپنی روٹین میں آ جائیں گی۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ مختلف شعبہ زندگی سے دوست موجود ہیں، وہ اپنے اپنے سیگمنٹ سے اپنے اپنے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ بھی کچھ اپنے جذبات، اپنے احساسات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا مینا خان صاحب سے وہ تھوڑی سی گفتگو کریں، وہ اس پہ روشنی ڈالیں، اور پھر ان دوستوں سے بات کریں گے۔ پھر آئی ایم ہیئر، پھر جو آپ کے سوالات ہوں، اور ڈیفینیٹلی ہوں گے، آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سے سوالات ہوں گے، تو میں حاضر ہوں جناب۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، آپ دوستوں کا بھی شکریہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے اس ملک کے اندر جو پہلے ایک ناجائز کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور اس کے بعد فارم 47 کی حکومت ہے، اور جو اس ملک کے اندر فسطائیت ہے، جو ظلم کا ایک بازار گرم کر رکھا ہوا ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے، تو اس سے ہمارے اس معاشرے کے اندر مختلف طبقہ فکر کے لوگ وہ متاثر ہو چکے ہیں۔
جن میں ڈاکٹرز ہیں، جن میں نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نوجوان ہیں، طلبہ ہے، وکیل ہے، مزدور ہے، تاجر ہے، حتیٰ کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس فسطائیت اور ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت نارمل زندگی نہیں جی رہا۔ آج پریس کانفرنس کے اندر جو ہے ہمارے تقریباً تمام طبقہ فکر کے لوگ کی نمائندگی موجود ہیں، اور وہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ ہماری آلریڈی 24 نومبر کے حوالے سے موبلائزیشن جاری ہے، ڈور ٹو ڈور کیمپین، شاپ ٹو شاپ کیمپین، کنونشنز، ریلیز، اور انشاءاللہ تعالیٰ 24 نومبر کو آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنے طور پہ جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے، پارٹیسپیشن کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ فرداً اس کے اوپر بات کریں گے۔ یوتھ کی نمائندگی کریں گے سہیل بھائی، پھر اسی طرح جو ہے علی زمان بھائی وکیلوں کی نمائندگی کریں گے۔ تو اوور ٹو دیم، اور وہ جو ہیں آپ کے سامنے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بطور صوبائی صدر انصاف یوتھ ونگ خیبر پختونخوا، ہم نے اپنی موبلائزیشن کمپلیٹ کر دی ہے۔ لیڈرشپ کی ہدایت کے مطابق جو ڈیٹا پورے خیبر پختونخوا سے ہم نے اکٹھا کرنا تھا، جس میں جو ہے لوگوں کی رجسٹریشن کرنی تھی کہ کتنے لوگ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے یا اس احتجاج میں شرکت کریں گے، تو تقریباً ہمارے ساتھ جو ہیں 50,000 سے ابو وہ رجسٹریشن آ چکی ہیں، جو انشاءاللہ 24 نومبر کو ہمارے ساتھ اسلام آباد کا رخ کرے گی۔ ان نوجوانوں کو ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں نے 24 نومبر تک کسی بھی مس انفارمیشن پر، کسی بھی جو یہ بیانیے غلط بیانیے بنائے جاتے ہیں تاکہ 24 نومبر کا احتجاج سبوتاج ہو سکے یا جو ہے کسی وجہ سے یہ نقصان کا شکار ہو سکے، تو ان پر کان نہیں دھرنے۔ انشاءاللہ 24 نومبر کو ہر صورت ہم نے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے اور یہ احتجاج کرنا ہے، اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک، جیسا کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ 3 مطالبات جب تک نہ مانے جائے اس وقت تک واپس نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس بات پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم میں جوش، جذبہ، جنون اتنا ہے کہ پچھلے خیبر پختونخوا میں جتنی بھی احتجاج، جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں، تقریباً 50,000 سے زیادہ پورے خیبر پختونخوا سے، یوتھ ونگ صرف یہ نوجوان، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لیڈر نے ہدایت دی ہے، تو خیبر پختونخوا کا نوجوان اور پاکستان کا نوجوان، پورے پاکستان کا نوجوان اسلام آباد پہنچے گا، اور کسی بھی ظلم، بربریت، فسطائیت سے نہیں ڈرے گا۔ یہ گولیاں چلائیں گے، ہم سینے آگے کریں گے، اور یا عمران خان کی رہائی، یا اور اس کے ساتھ جو ہے ہماری مینڈیٹ کی واپسی، اس کے ساتھ جو ہمارے اور قیدی ہیں، جو ناحق قیدی ہیں، ان کی رہائی، آزاد عدلیہ کی بحالی، اور جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں اس وقت تک واپسی تک، یا ہم جو ہیں وہاں بیٹھے رہیں گے یا کفر میں واپسی ہوگی۔ شکریہ۔ علی زمان بھائی، یہ جب کہتے ہیں کفن میں واپسی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس کی صرف شدت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی رکاوٹ ہو، جیسی مرضی مصیبت ہو، آخری وقت تک ڈٹے رہیں۔ ہم ایماناً جو ہے شہادت کی نیت سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میرا نام علی زمان ایڈوکیٹ ہے، میں ممبر کے پی بار کونسل ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی آئین پر شب خون مارا گیا ہے یا عدالتوں پر کوئی اٹیک ہوا ہے تو اس کے سامنے وکلا کھڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سال سے جو جبر اور ظلم چل رہا ہے اس ملک میں، اس کے خلاف ہم وکلا نے باقاعدہ طور پر ہر ٹائم آواز اٹھائی ہے۔ ابھی بھی میں اپیل کرتا ہوں سارے پاکستانیوں سے کہ 24 تاریخ کو نکلے، اس ملک کو بچائے، اس آئین کو بچائے، اس عدالتی نظام کو بچائے، عدلیہ کو آزاد کرائے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ غیر آئینی ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن دیا ہے، انہوں نے عام عوام کے لیے آئین میں کوئی بھی گنجائش نہیں رکھی،
ना आवाम के लिए इसमें कुछ फ़ायदा रखा गया है। तमाम अदालतों पे कदगन लगाया गया है। जब भी अदालतें किसी को रिलीफ देती थी उस पे भी 199 1A में कदगन लगा दिया गया कि अदालतें जो पिटीशन में होंगी उसके अलावा किसी साइल को कुछ नहीं देंगी, तो अदालतों से वो इख्तियार भी चला गया है। अभी 24 तारीख की बात हो रही है। 24 तारीख हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए धरना देंगे। पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे। 18,000 KPK के वकला है और तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान में वकला बरादरी मौजूद है। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान से मैक्सिमम तादाद में वकील बाहर आएंगे इस आइन की खातिर, इस मुल्क की खातिर और अपने बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर। आप लोगों ने देखा होगा कि 2007 में मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ लगाया था, जो LFO जारी किया था, उसके ख़िलाफ़ भी वकला तहरीक निकली थी और वो आवाम की ताकत से कामयाब हुई थी। सिर्फ उसमें वकील नहीं थे, सियासी लोग भी थे, आम आवाम भी थी, लेकिन लीड हमारे वकला कर रहे थे। मुशर्रफ जो उस वक्त का डिक्टेटर था, उसने उस वर्दी को अपनी चमड़ी गर्दाना था और वकला ने उसकी चमड़ी उतारी थी। अब भी हम मुक़्तदर क़ुव्वतों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारे कौम पे रहम करें, जो नाहक कैदी हैं उनको रिहा करें, आइन को अपनी असली शक्ल में बाहर करें और जो नाहक कैदी हैं उन सब को रिहा करें। हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले सारे असीरान रिहा होंगे, आइन मुकम्मल तौर पर बहाल होगी। शुक्रिया। थैंक यू प्लीज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इशफाक मरवत बतौर स्टूडेंट लीडर खैबर पख्तूनख्वा आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि हमेशा की तरह से जब भी इस मुल्क में फस्तैयत और जुल्म जबर और इस तरह के चीज़ें सामने आई हैं तो पाकिस्तानी तलबा जो होते हैं वो हमेशा फ्रंट फुट पे होते हैं। तो हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान ख़ान की जेल से जो कॉल आई हैं तो हमेशा की तरह से इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के और तमाम पाकिस्तान के तालिब इल्म जो हैं वो अपने लीडर के कॉल पे लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इसके साथ ज़रूरी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखे जाए तो पिछले ये 2 साल में तकरीबन कोई 7 लाख के करीब हमारे इस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से डिग्री होल्डर इस मुल्क में फस्तैयत और इस मुल्क में बेरोज़गारी की वजह से वो मुख्तलिफ़ ममालिक में रोज़गार का रुख उन्होंने किया, वहाँ पे वो चले गए। तो आज कल को हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने कुछ धमकियाँ लगाई थी और कुछ ऐसे वो किए थे। तो मैं उनको इधर इस प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी तालिब इल्म और नौजवान वो आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं है कि आपकी डिग्री ब्लॉक कर दी जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो भी सामने आएगा तमाम फस्तैयत का भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह मुकाबला भी करेंगे और अपने कायद के कॉल के पर लब्बैक करते हुए इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम ग़ुलाम बिलाल जावेद है। मैं बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा इस जो हुकूमत ने सबसे ज़्यादा जिसमें मुश्किल वक्त पड़ा है वो बिज़नेस कम्युनिटी को पड़ा है। इस वक्त ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो बंद है, दुकानदार जो हैं बेरोज़गार हो चुके हैं, किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। प्रॉपर्टी जो है वो भी बिल्कुल बैठ गई है। चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी रोज़ हम सुनने में आ रहे हैं इंडस मोटर्स ने बंद कर दिया, होंडा ने बंद कर दिया। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बिज़नेस कम्युनिटी ने भी ये फ़ैसला किया है कि वो 24 तारीख को पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद निकलेंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी तमाम ताजर बरादरी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भरपूर तादाद में पूरे पाकिस्तान से वो भरपूर तादाद में जो है इस्लामाबाद का रुख करें और इस हुकूमत को जो है अपने घर भिजवाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नबी आफरीदी, प्रेसिडेंट इंसाफ डॉक्टर फोरम खैबर पख्तूनख्वा आप लोगों से मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर की हैसियत से पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखो, जिस तरह वकला बरादरी ने, ताजर बरादरी ने
हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे सियासतदान, हमारे कानून के इदारों से वाबस्ता लोग परेशान हैं। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हमारे हेल्थ प्रोफेशनल के लोग इस वक्त में, अगर आप लोग के साथ एक स्टेटिस्टिक शेयर कर लूँ, 8 से लेकर 10,000 पर एनम हमारे डॉक्टर इस मुल्क को छोड़ रहे, और इससे कई गुना ज़्यादा नर्सिस इस मुल्क से जा रहे, इससे कई गुना ज़्यादा पैरामेडिक्स इससे जा रहे, इससे ज़्यादा हमारे फार्मासिस्ट जा रहे। वो लोग जो क्रीम ऑफ द नेशन है, जो ब्रेन ऑफ द नेशन है, जो सिस्टम को ठीक करने के लिए तकोदो कर रहे थे, वो मायूस हो चुके हैं इस सिस्टम से, इस निज़ाम से, इस बदअमनी से मायूस हो चुके हैं। तो लिहाजा इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों की वसासत से पूरे पाकिस्तान के हेल्थ कम्युनिटी को मैं एक आजिज़ाना मुद्दबाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मुल्क को छोड़ने से ये निज़ाम बेहतर नहीं होगा। इसके लिए हमने निकलना होगा, तमाम तबकात को निकलना होगा, हर मकतब फ़िक्र के लोगों को निकलना होगा, तब ही हम इंशाअल्लाह आज़ाद होंगे, तब ही कानून की अलमबरदारी होगी, तब ही आइन की अलमबरदारी होगी। अगर ये लोग हेल्थ को भी अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, अगर ये लोग हमारे वकीलों को भी अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे और सब कुछ ये खुद ही करेंगे, तो लोग मायूस होंगे और ये मुल्क छोड़ेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह हम मायूस होने वाले में से नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की तूल और अर्ज़ से इंशाअल्लाह हेल्थ केयर प्रोफेशनल पहले सिर्फ मेडिकल सर्विसेज दे रहे, लेकिन हैरानकुन बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इस वक्त सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ हम नहीं देंगे, जितने हमारे सर्विस है, जितनी हमारी रजिस्ट्रेशन है, हम 8 फरवरी से ज़्यादा इंशाअल्लाह आप लोगों को परेशान भी करेंगे और हैरान भी करेंगे। थैंक यू। Possible just शॉर्ट इसको रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूबाई सदर लेबर विंग अख्तर हुसैन। हम लेबर विंग से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम खान साहब से 6 दफ़ा मिले। इन गरीबों के जो मुतालबात थे, गरीबों के जो अंदाज थे, उनके हवाले से मैं आपको कसमिया कहता हूँ कि इनके जो सारे इसमें खड़े पुराने जो कैमरामैन हैं या जर्नलिस्ट हैं, हमको पहचानते हैं। हमने तकरीबन जो मजदूरों के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और ख़ान साहब के साथ हमारी मुलाकातें हुई थी, तो ख़ान साहब का ये ऐलान था, उसने बोला था उस वक्त के सीएम को कि ये जो गरीब बंदे, जो गरीब तबका है, मैं उनको ऊपर लाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहता हूँ। ये जो गरीब है, गरीब नहीं रहेगा, नहीं, गरीब का जो इतना, अमीर का जो इतना हक होता है, ये गरीब का भी होता है। मेरा मिशन है, ये खान का ये ऐलान था। हम इसके रूबरू हम गवाह हैं, हम कसमियाँ खाते, हम कुरान पे अगात कर के आपको कह रहे। ये मीना खान जो अब हमारा मिनिस्टर साहब है, इनको भी पता है, हमने खान साहब के 6 बार मुलाकात की थी और खान पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहता है। मैं जो हमारे मजदूर तबका है, जो सारे पाकिस्तान का है, जो गरीब है, जो रेडी वाला है या चबड़ी फरोश है, जो बटे में मजदूरी करता है, जिस किस्म उसका ताल्लुक गरीबी से है और जो लेबर से है, हम उसको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले। खान साहब अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए निकला है और इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ पहले भी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेंगे। इंशाअल्लाह जो 24 का जो तारीख है, इंशाअल्लाह हम भरपूर शिरकत करेंगे। हमारा अपील है पाकिस्तान के सारे जो हमारे मजदूर तबकात है, उनको हमारा अपील है कि आओ खान साहब के साथ संग पे संग निकलो। खान साहब के साथ जो निकला है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो आईन है, कानून है, जो अब ये जुल्म ज़्यादती हो रही है, इंशाअल्लाह ये नहीं होगा। और खान साहब हमारा आज भी वज़ीर आज़म है। अगर ये ऊँट जो सारे जाली है, अगर उनको निकाला जाए, खान साहब आज भी वज़ीर आज़म है इंशाअल्लाह। शॉर्ट इसको कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीब खान है और मैं सूबाई चेयरमैन इंसाफ पैरामेडिकल फोरम हूँ। दोस्तों, आपके सामने पढ़े लिखे और समझदार लोग बैठे हैं और पाकिस्तानी कौम को मुखातिब हैं। हमारा ताल्लुक़ इंसानियत और इंसानी ज़िंदगी बचाने से है, उस फील्ड से है जहाँ पे हम इंसानों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी कौम की फ्यूचर बचाने का वक्त आ गया है। जब किसी का मुस्तक़बिल ना हो तो उसकी ज़िंदगी बेमानी रह जाती है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम पैरामेडिक, हेल्थ प्रोफेशनल्स और जनरल पब्लिक से अपील करता हूँ कि 24
नवंबर को अपने बच्चों की खातिर, अपनी खातिर, इस कौम की खातिर आप निकले। लाखों की तादाद में, 22-23 करोड़ में अगर 50 लाख निकल आए तो आप यकीन करो निकलेंगे। काल किसने दी है? उस इंसान ने दी है जो पाकिस्तान की फिक्र में, जो हमारी आइंदा नस्लों की, उनकी मुस्तकबिल की खातिर जेल में पड़ा हुआ है। उस बंदी की काल पे कोई ना निकले तो ये बहुत अफसोस का मुकाम होगा। तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये गिफ्टेड वर्कर जो हैं, हार्ड वर्कर, ये तो निकलेंगे ही। ये तो पीटीआई के वर्कर हैं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स का है? तमाम पाकिस्तानियों का है। तमाम पाकिस्तानियों का फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो निकले इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को कौम की खातिर, उनकी मुस्तकबिल की खातिर। ये चंद लोग, इस निज़ाम पे काबिज लोग, ये फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। ये फिर हमारे पीछे आएंगे, हम आगे होंगे। मुझे उम्मीद है कि तमाम पाकिस्तानी हमारी अपील पे, इमरान खान की अपील पे निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे कि दुनिया देखेगी। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज। मैं हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में हूँ, MRI टेक्नोलॉजिस्ट और चेयरमैन इंसाफ पैरामेडिक फोरम में। मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पिशावर। जी जी। ये अपनी अपनी यूनियंस के अपनी यूनियंस के विंग्स के हेड भी है। हम तो कहते हैं कि कोई सरकार का भी मुलाजिम है तो उसको भी हक है कि वो, उसको भी हक है कि वो खड़ा हो और इस निज़ाम के, जो निज़ाम उनको दबा रहा है उसके खिलाफ बात करे। ये सिर्फ गैर सरकारी लोगों का नहीं, ये पाकिस्तान के हर बच्चे का फर्ज है, सबको करना चाहिए। इसमें से लेट्स नॉट मेक अ पॉइंट आउट ऑफ इट प्लीज। कल सीएम साहब और मिनिस्टर गौहर गए थे खान साहब से मिलने के लिए हरियाणा जेल पे, आज फिर गए सीएम साहब। उसके बाद अदालती फैसला आया, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी गैर सियासी शख्सियत है, दूसरी तरफ आप लोग कहते हैं कि वो 24 नवंबर की एहतजाज की क़ियादत करेगी। तो इन दोनों सवालों, पहले तो मुझे आप इस सवाल का जवाब, माजरत मैं सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं इल्म है। आपको ये किसने कहा कि उन्होंने कहा है कि वो 24 के एहतजाज की क़ियादत करेंगी, या पार्टी के किस शख्स ने कहा? बिल्कुल नहीं कहा, माजरत। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज ऑन रिकॉर्ड। हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो ये किसने दिए, मगर मैं, आप मेरे भाई हैं, बड़ा एहतराम है आपका, और मैं आपको बिल्कुल यकीन से ये कहता हूँ कि न पार्टी के किसी शख्स ने, किसी तरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों ने, न किसी तर्जुमान ने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया है। क्योंकि मैं आपको बसद एहतराम कल भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि उन्होंने अपने मियाँ का, एक बेगम ने, ज़ौजा ने अपने खावंद का पैगाम पहुँचाया है पार्टी तक, जिसकी सदारत हम लोगों ने ख़ुद की, उस इजलास की, उन्होंने नहीं, हमने की, उनकी मौजूदगी के अंदर। तो वो सियासत के ज़ुमरे में नहीं आता है, और उसमें बहुत सी मिसालें हमारे पास मौजूद है। जिस वक्त परवेज़ इलाही साहब अंदर थे तो उनकी ज़ौजा जो है उनके लिए स्ट्रगल करती रही, उनकी फैमिली की ख़वातीन उनके लिए स्ट्रगल करती रही, घरेलू ख़वातीन थी। आप मिसाल ले लें कलसूम नवाज़ साहिबा की, जिस वक्त नवाज़ शरीफ बाहर आ गए तो उसके बाद शी वेंट बैक टू हर, वो अपनी उस पर। तो मैं नहीं समझता कि ये जो रिश्ते हैं इनका ताल्लुक़ ऐसा है कि इनको हम पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश करें। ये कैसे हो सकता है? मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे रिपीट तो नहीं करनी चाहिए, मैं बारहा कह चुका हूँ। ये कैसे हो सकता है कि हम आपके बच्चों और आपके अजीज़ों और रिश्तेदारों से ये तवक्को करें और हम ये ना समझें कि मतलब मेरी बीवी मेरे लिए हिम्मत ना करे, मगर मैं बाकी माओं बहनों को कहूँ जी आप मेरे लिए दुआएं करें और बाहर निकलें। ऐसे तो नहीं होता। तो इन रिश्तों को पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। इट्स अ वन लाइनर, शी इज़ नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, और वो खुद कह चुकी हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ उसी तकरीर में, जिस तकरीर के हिस्से मीडिया ने दिखाए, मगर उस हिस्से के ऊपर गौर नहीं किया जिसमें उन्होंने 15 मिनट लगा के कहा कि ना क़यादत, ना सियासत, ना लेना ना देना, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अपने खामद का पैगाम पहुँचा। ये बात तो यहाँ तक आ गई। मैं उनके सवाल का जवाब दे लूँगी। साथ आपने दूसरा जो आपका हिस्सा है, और वो ये है कि बैरिस्टर गौहर और CM साहब मिले, आज भी वो मिले, तो वो मैं नहीं समझता कि उनकी मुलाकात के बाद कोई फ़ैसला आया। नहीं, मुलाकात के दौरान जो है वो फ़ैसला वहाँ पे मौजूद हुआ और वो हम तक पहुँचा, सब तक पहुँचा।
اور وہ فیصلہ اس لیے نہیں آیا کہ کیونکہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، وہ اس لیے آیا کہ توشہ خانہ 2 کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ایوری بڈی نوز. آپ اگر لیگل اوپینین لے لیں جو لائرز یہاں پہ موجود ہیں، یہ تو ایک ایسا کیس تھا جس کے پلے ہی کچھ نہیں تھا، خام خواہ اس کو ڈریگ کیا جا رہا تھا. اور ہمیں امید تھی اور توقع تھی کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی اور ججز ہمیں انصاف دیں گے، تو وہ ہمیں انصاف ملا ہے، وہ کسی ملاقات کے نتیجے میں نہیں ہے. ہمارے اہداف ہی یہ نہیں ہے. جو ہمارے اہداف ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کر چکے ہیں. جی پلیز. دیکھیں یہ آپ کا بڑا میں نہیں سمجھتا کہ میں اب اس قسم کے سوال کا کوئی جواب دوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب بچوں کو کہا ہے، اس میں ان کے بچے، آپ کے بچے، میرے بچے، انہوں نے سب کو ایڈریس کیا ہے. لیٹس ناٹ ایون گو دیر. مطلب میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ حکومت میں ہے مگر آپ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو میں چاہتا ہوں. وائی شوڈ آئی ویسٹ ٹائم ود یو؟ صرف میڈیا کے لیے، تصویریں کھینچانے کے لیے، لوگوں کے اچھے بیانات دینے کے لیے؟ میننگ فل ڈائلاگ مینس یو ٹاک ود سم بڈی جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے جو آپ کو چاہیے. ایک چیز کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے پلے نہیں ہے. میں صرف آپٹکس کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہوں اور اس کے بعد میں اپنے اہداف بھی نہ حاصل کر سکوں اور اپنے مطالبات بھی نہ منوا سکوں. جس دن، اور خصوصاً جب آپ میرے مینڈیٹ کے چور بھی ہوں، جب آپ میرے ایم این ایز کو فارم 47 کے تھرو ہرا کے ان سے جیت کے جعلی فارم پر آپ بیٹھے ہوں، تو میں کس منہ سے اپنے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں؟ یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، تو شام کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر نہیں کیا جاتا. معاملات تب سیٹ ہوتے ہیں جب پولیس چوری برآمد کر لیتی ہے، مال مسروقہ جب واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں میں معاف کرنا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا. مجھے تو اس ملک کے کسی صوبے میں یہ رواج نظر نہیں آتا کہ صبح اس نے آپ کی چوری کی ہے اور شام کو کیونکہ آپ کو کوئی کام ہے ڈاکہ مارا ہے. بینیفیشریز ہیں یہ. سو لیٹ می بی ویری کلیئر کہ جو ان اہداف پہ ڈیلیور کر سکتا ہے یہ پارٹی اسی کے ساتھ بات کرے گی. اس میں تو کوئی کامن سینس ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیٹس ناٹ. ادھر سے ایک بھائی سوال کر رہے تھے. جی پلیز. ایک سوال یہی ہے، مصدقہ اطلاعات ہے کہ ایک گروپ تیار ہو چکا ہے 24 تاریخ کو پی ٹی آئی سے کوئی پنجاب پولیس پہ حملہ ہوگا، پھر وہاں سے رد عمل آئے گا، خون خرابہ ہوگا. اللہ کرے یہ جھوٹ ہو. یہ کس نے تیار کیا جی؟ رپورٹ مصدقہ اطلاعات ہے. نہیں، مصدقہ میں پتہ تو ہوگا کس وہ تو آپ بتا رہے ہیں کون دیتے اطلاعات. اچھا. ایک سوال یہ ہو گیا. اور دوسرا سوال میرا یہی ہے، جو محروم طبقہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ اس وقت خواتین ہے، نہ آپ کے ساتھ اقلیت ہے، نہ آپ کے ساتھ خواجہ سرا ہے، تو اس کو کیوں محروم رکھا گیا؟ بڑا اچھا سوال ہے اور میں دونوں سوالوں کا پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، خواتین تو اس ساری جد و جہد کی صف اول کی مجاہدہ ہیں ساری. اور دیکھیں، خواتین کے بغیر تو کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. ایک گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے تو اتنی بڑی تحریک جو ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا احتجاج کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو وہ شاید آج ان کی موجودگی نہیں ہے، مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو 3 میٹنگز ہوئیں جس کے اندر اس تحریک کے حوالے سے خان صاحب کے میسیجز ڈیلیور کیے گئے، اس میں بڑی تعداد میں خواتین موجود تھی. بلکہ وہ جس میٹنگ کی بہت زیادہ گرج برس ہے اس میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں اور باقی ہماری خواتین رائٹ اینڈ لیفٹ پہ، آپ اگر اس فوٹیج پہ اگر آپ توجہ دیں تو موجود تھیں. تو بالکل پاکستان تحریک انصاف تو خواتین کے حوالے سے بڑی کلیئر ہے، ان کے رائٹس کے حوالے سے، ان کی برابری کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کم از کم تحریک انصاف سے تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. ٹرانسجینڈر سے آپ نے بات کی، بالکل وی رسپیکٹ دیئر رائٹس اینڈ وی ہیو آلویز بن ریکگنائزنگ اٹ.
اور وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجوں کے اندر نظر آتے ہیں. ہمارے پنجاب میں, سندھ میں میں نے دیکھا, بلوچستان میں, اور اس احتجاج میں بھی ہوں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو کے پی کے دوست یہاں پہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کا ان سے رابطہ ہوگا. آئی ایم شیور, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے ذکر کیا, دیکھیں جو محروم طبقے ہیں, کوئی بھی تحریک ان طبقوں کی پارٹیسپیشن کے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتی ہے. اٹ از بیسیکلی دیم کہ جن کے رائٹس کے حوالے سے ہم سب آگے جاتے ہیں, جن کے رائٹس کے حقوق کے حصول کے لیے ہم لڑتے ہیں. تو وہ تو روح رواں ہے اس سارے اس کی. اچھا, دوسرا جو آپ نے بات کی, ایک فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ شاید کوئی ایسا کوئی گروپ تیار ہوا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ورکر ہے وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے. آپ نے دیکھا, میں دوبارہ آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ جس وقت سینچورس کے پاس پہنچے تھے 4 تاریخ کو, اور ایک افواج پاکستان کی ایک بہت بڑی دیوار بنی ہوئی, ہمارے فوجی جوان کھڑے تھے, اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اور لوگ کے پیچھے آئے ہیں, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کچھ ہو جائے, یہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ کچھ ہو جائے. مگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے صوبے کے لوگوں نے کس ڈسپلن کے ساتھ, کس محبت کے ساتھ, کس حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, بغیر کسی لڑائی کے, بغیر کسی انتشار کے, وہ ان کے درمیان سے گزر گئے. اور اس کے بعد ان کو بھی ان کو راستہ دینا پڑا. محبت کا جواب تو آپ نہیں دے سکتے بندوق سے. میرا خیال میں وہ جو جوان وہاں کھڑے تھے, انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ یہ اپنے آئینی حق کے لیے آئے بیٹھے ہیں, اور غیر مسلح ہیں, نہتے ہیں, پرامن طریقے سے آئے ہیں. میرے خیال میں وہ جو ایک ویژول ہے نا, وہ ویژول پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ایکسپلین کرنے کے حوالے سے وہ ہر چیز اس میں سمو دی گئی. جس کو بہت تکلیف ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی شرارت یا انتشار کریں گے, صرف اس کو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہماری تعداد بھی ہزاروں میں تھی, اس وقت بھی لوگوں نے اپنی اس طاقت کا مظاہرہ امن سے کیا, کسی انتشار سے نہ کیا. سو ہمارے لوگ اس حوالے سے چوکنا ہیں, انہیں ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایسے شرپسند شرارتی لوگ اگر آپ کے مجموعوں میں موجود ہوں تو فوری ان کو پکڑیں اور اٹھا کے باہر پھینکیں, اور جو بھی سیکورٹی کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں ان کے حوالے کریں. بالکل نہ ہم انتشار پسند کرتے ہیں اور نہ انتشار پیدا کرنے والوں کو پسند. سو وی آر ریڈی کہ ہم کسی بھی قسم کے فلیش آپریشن کو. دیکھیں, اس وقت تک تو اس قسم کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے. اس وقت تو صرف مذاکرات اگر ان 3 اہداف کے حوالے سے ہوتے ہیں تو اس پہ حامی بھری گئی ہے. اس قسم کی کوئی ڈیٹیل یا کوئی شرائط کا مجموعہ ہماری طرف سے نہیں ہے. چیزیں جو ہیں, میں نے کہا نا کہ خان صاحب نے کہا یہ میری لڑائی نہیں ہے, قوم کی ہے. چیزیں ان کی ذات سے انہوں نے آگے رکھی ہیں, اور وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ دنوں میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی, اور جو بھی پروسیس ہوگا وہ آپ سے چھپا کے نہیں رکھا جائے گا. اگر ہم قوم کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کوئی چیز آپ سے چھپائیں گے نہیں, نہ آپ سے دور رکھیں گے. دیکھیں جی, میں جھنگ سے تعلق رکھتا ہوں, اور میرا قافلہ وہاں پہ موجود ہے, تیار ہے. اتنی فستائیت کے باوجود ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہر شخص اپنی قیادت کے علاوہ نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 آئیڈینٹیفائی کر کے پارٹی کو دے گا. وہ ساری چیزیں ہمارے تمام ریجنز نے دے دی ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنا قافلہ خود لیڈ کروں. مجھے پارٹی کے احکامات جو ہیں وہ آج تک کی ڈیٹ کے یہاں رکنے کے ہیں, اور مجھے جیسے ہی پارٹی سے مراد جو قیادت ہے وہ جیسے ہی ریلیز کرے گی, آئی ایم ڈائنگ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن. اس لیے یاد رکھیے گا کہ جھنگ وہ ضلع ہے پاکستان میں, اور خصوصاً پنجاب میں, جس میں ووٹوں کا تناسب پنجاب کے کسی بھی ضلع سے سب سے زیادہ تھا. لاکھوں کی تعداد میں ہم نے ایک سیٹ نہیں لوز کی, اور لاکھوں کی تعداد میں ووٹ آئے, اور تمام لوگ روپوش تھے. صرف عمران خان کے نام پہ, عمران خان کی تصویر پہ لاکھوں ووٹ ڈلے ہیں. تو ہم تو مر رہے ہیں کہ وہاں جائیں, مگر یہ ذمہ داریاں, یہ جو آپ سے یہ محبت کے تو 2 جملے کرنے ہوتے ہیں, میں نے آ کے اور پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے, اس حوالے سے میں آج تک یہاں پہ موجود ہوں. بٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک اینڈ لیڈ مائی پروسیشن مائی سیلف. نہیں لیں گے, تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, نہیں لیں گے.
Thank you.